بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانیت اور جناتیت یعنی انسان اور جنات جو شعور اور عقل پر اپنی مرضی رکھتے ہیں انہیں بار بار چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دو اور اس میں تم اپنے حمایتیوں کو بھی اپنے ساتھ لے لو، تب بھی ہرگز نہ بنا پاؤ گے۔ اب آپ ذرا سوچئے، کیا پوری انسانیت کے اندر کیا کوئی ایسا ایک بھی ذہین دماغ نہیں ہے جو کہ قرآن کریم کے اس پیٹرن کی کاپی کر کے ایک صورت کو بھی بنا سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات تا قیامت تک کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کرے، اتنا بڑا چیلنج کرے؟ اور یہ چیلنج اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار قرآن کریم کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اور اگر تم کو اس کتاب قرآن کریم میں جو کہ ہم نے اپنے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی میں نازل فرمایا ہے کچھ شک ہے تو اسی کی طرح ایک صورت تم بھی بنا لو اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے سوا مددگاروں کا لفظ خاص طور سے اپنے ذہن میں سنبھال کے رکھنا، جسے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کو بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس چیز کو تم بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ سورہ اسراء آیت 88 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی کلمہ بنا لائیں تو اس جیسا کوئی کلمہ نہیں لا سکیں گے، ہرگز نہ لا سکیں گے، پھر چاہے اس کام میں وہ ایک دوسرے کو مدد ہی کیوں نہ کریں۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 38 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک صورت کو بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو یہ چیلنج اس لیے کر رہا ہے کہ وہ انسانوں کی ذہنی قابلیت کی حد کو اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہے۔ آخر خالق ہے ہمارا، انسان چاہے آسمان کی بلندیاں چھو لے، سمندر کی گہرائی میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مصنوعی زیارت کو بھی ایجاد کیوں نہ کر لے، بس یہ ایک کام اس کے لیے بالکل ناممکن ہی رہے گا، جس کا اقرار اس وقت دنیا کی سب سے مشہور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لینگویج ماڈل چیٹ جی پی ٹی نے خود بھی کیا ہے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ قرآن کریم جیسی ہی کوئی صورت کو بھی بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا تھا یہ جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اوپر بیان کردہ آیت کے اندر اللہ نے اپنے چیلنج کے اندر یہ واضح کیا تھا کہ تم جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بلا لو۔ اب 1400 سال کے دوران کوئی انسان یہ چیلنج پورا نہیں کر پایا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ سوچیں کہ اس شخص کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی۔ اب بات آتی ہے اس مدد پر جو اس وقت انسانوں کے لیے سب سے بڑی مددگار ہے، یعنی ٹیکنالوجی اور قرآن، کیونکہ لینگویجسٹک زبان کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے، لہذا ایڈوانس لینگویج ماڈل کو جب اسے کاپی کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کا جواب کچھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل ہونے کے ناطے میں صرف قرآن پاک کے اسٹائل کو کاپی کر سکتا ہوں، مگر قرآن کریم کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا الفاظ ہے جن کی اسلام میں ایک یونیک حیثیت ہے، میں جتنی بھی کوشش کر لوں مگر قرآن کریم کے الہامی طور پر نازل ہوئے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ انسان تو انسان، اس کے علاوہ جن اور حتیٰ کی مشین بھی اس قرآن کی انفرادیت الفاظ کے چناؤ اور علم کے سامنے بے بس ہے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی کا مزید کہنا تھا کہ میں صرف مثال کے لیے اپنی طرف سے ایک صورت آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جو اصل میں قرآن پاک کو پڑھ کر یہ میری امیجیشن ہے، تصور ہے، اور اس صورت کا نام اس نے رکھا سورہ انورایا، یعنی روشنی والی آنکھیں۔ اور یہ آیت کچھ اس طرح تھی کہ ہدایت کی روشنی آسمان سے نازل ہوتی ہے، لوگوں کو عقل اور حقیقت سے روشن کرتی ہے۔ اللہ کی باتیں سب سے اوپر مضبوط چمکتی ہوئی روشنی ہے جو کہ گہری راتوں کے اندر بھٹکنے والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کتاب کے اندر صاف نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کرتے جائیں کہ یہ تمام آیت قرآن کریم کے آیت سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اس نے مزید آگے لکھا کہ یہ ہدایت کی راہوں کو واضح کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صاف دل والے ہیں اور صحیح عقیدے کی تلاش میں ہیں۔ اے مومن، روشنی کو حاصل کر لو اور اس کی اطاعت کرو کہ یہ روشنی تمہیں سکون اور برکت کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جہالت کے طریقے سے خود کو محفوظ رکھو، اللہ کی روشنی کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دل کی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کی محبت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی ہدایت کو قبول کرو ورنہ تم ڈگمگا کر گر جاؤ گے۔
قرآن پاک کی کچھ آیتوں کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے والا شخص آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تمام کی تمام آیت قرآن پاک سے کتنی ملتی جلتی ہے، بس انہیں لینگویج کے طور پر تھوڑا سا بدلا گیا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود آیت اور ان کے پیٹرن کو سامنے رکھ کر کاپی کر کے ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی کا خود کا اپنا کریٹ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص صرف لفظوں کو رد بدل کر کے نیا مضمون لکھنے کا دعویٰ کرے، حالانکہ اس کا مین آئیڈیا اصل کی کاپی ہے اور اس کاپی کے اندر اس کی خود کی کوئی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتابیں مثلاً تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی جو رد و بدل کی گئی تھی وہ ان آیتوں کے معنی مطلب کے اندر کی گئی تھی، اور وہ لوگ بھی چاہ کر اس الہامی کتاب کے اندر کوئی نئی آیت شامل نہیں کر پائے تھے۔ پر اس بات کو چیٹ جی پی ٹی بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کی بے مثال عربی ترتیب کے لحاظ سے الفاظ کا چناؤ اور اس کا علم ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ چلو ایک لینگویج ماڈل ہونے کے ناطے وہ زبان کی نقل تو کسی بنا پر کر سکتا ہے، پر قرآن کریم کے اندر جو سائنسی کارنامے، بے تحاشا مستقبل کی پیشن گوئیاں، یادیں، روحیں، ماضی کے واقعات، پیغمبروں کے حالات، جناتوں کی تفصیل، روحوں کے مقامات، قیامت کا منظر، فرشتوں کا ذکر، یعنی ایسی باتیں جو صرف اور صرف الہامی طور پر جاننا ممکن ہے۔ کیا یہ سب کو چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے یا آج کی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے؟ کیا یہ مستقبل کی پیشن گوئیوں کو امیجن کر سکتا ہے؟ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی بنائی گئی آیت کو پڑھ کر آپ خود سمجھ لیں کہ کیا اس آیت کے اندر کوئی ایک چیز ایسی بھی موجود ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ یہ الفاظ کسی مشین یا کسی سافٹ ویئر کے نہیں بلکہ الہامی طور پر نازل ہوئے ہیں؟ یہ لینگویج ماڈل کیا کوئی سائنسی کارنامہ، کوئی پیشن گوئی، بھوشیوانی یا کوئی آیت اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 1000 سے بھی زیادہ آیت سائنٹیفک کارناموں کو بیان کرتی ہے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ بلا لو ان سب کو بھی جو بھی تمہارے مددگار ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے اس معجزے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر بالکل اپنے اصل حالت کے اندر محفوظ ہونا اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو کہ اس سے پہلے کسی الہامی کتاب کو یہ اعجاز کے طور پر نہیں ملا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر الہامی طور پر نازل ہوا۔ آپ نے کسی مدرسے سے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں سیکھا، بلکہ مدارس یعنی مدرسے تو آپ کے بعد وجود میں آئے ہیں، اور یہی قرآن کریم کا سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کافر یہ کہتے کہ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الہامی کتابوں کو پڑھ کر قرآن کریم کو خود سے لکھ دیا ہے، گڑھ لیا ہے، اور اس قرآن کو خود سے الہامی کتاب بنا دیا ہے۔ اسی حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو کبھی کسی کے ذریعے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ اسے صحابہ کرام کو سنا کر لکھوا دیتے اور اس کی تلاوت فرماتے تاکہ صحابہ کرام اسے یاد کر لیں، اور اسی لیے تا قیامت تک کوئی شخص اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن کریم کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اب یہیں اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔